أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سبق میں پڑھیں گے کچھ رکوع و سجود کے کلمات، ان کو دیکھیں گے، ان کے معنی سیکھیں گے، اور گرامر میں ہم حروف جر مزید دیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیم. تو انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1390 بار آئے ہیں. تو انتہائی شوق کے ساتھ بیٹھیں، سارا کچھ ایک سائڈ پہ کر دیں، صرف قرآن کی طرف توجہ ہونی چاہیے ہماری. الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک جو ہمارے ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 80 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 26,000 سے زائد بار آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العظیم. سبحان پاک ہے، ربی ایسے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے نا، پورا ہم نے ٹیبل کیا تھا ربہو والا. تو ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. سبحان کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر عیب اور برائی سے پاک ہو. ٹھیک ہے، ہر عیب اور ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک. یعنی اللہ تعالی ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے پاک ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ یعنی ہر عیب اور برائی سے پاک. ربی آپ نے پورا ٹیبل کیا ہے، ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. تو یہ وہیں سے آیا ربی یعنی میرا رب، یعنی میری پرورش کرنے والا. رب کون ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا، جسم کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک ذرے کو پالنے والا. العظیم اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طاقت اور ایک بڑائی. ٹھیک ہے، عظیم میں کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ دو، بڑائی اور طاقت. عظم جو ہے عربی میں ہڈی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑی ہڈی جو ہوتی ہے نا، کیونکہ اس پہ پورا ہڈی کے اوپر ہی تو اسٹرکچر پورا بنا ہوتا ہے انسان کا. تو طاقت اور دیتی ہے ہڈی ہمارے جسم کو. ہڈی کے بغیر تو جسم کچھ بھی نہیں ہے نا. تو چار باتیں اس میں آ گئیں. وہ کیا ہے سبحان ربی العظیم میں؟ کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کو نہ کسی کا خوف ہے. وہ بہترین حاکم ہے. اور ایک بات یہ کہ جو بھی آزمائش میرے پہ آتی ہے، جو بھی امتحان آتا ہے، وہ یا تو ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے، یا وہ ہماری اپنی کوتاہیوں، کمیوں، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور رب کا آپ پڑھ چکے ہیں. رب کون ہوتا ہے؟ رب ہے یعنی پالنے والا، ہر چیز کا خیال کرنے والا، ہمارے جسم کے کروڑوں خلیوں کو پالنے والا، ان پہ کنٹرول رکھنے والا، پل پل پرورش کرنے والا، ہر طرح کا نظام چلانے والا، ہمارے کھانے کا، ہمارے خون کا، دنیا کا، کائنات کا سارا نظام چلانے والا اور رزق دینے والا. کون ہے؟ رب. اور اب یہاں پر کیا رہا ہے؟ ربی میرا رب، اپنائیت کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا اسکول، میرا گھر، میری کتاب، میرا شہر، میرا ملک. جیسے کوئی اوننس کے لیے کہتے ہیں نا کہ لاہور والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لاہوری ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. تو اسی طرح ربی. ٹھیک ہے، تو لگاؤ کے ساتھ، محبت کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ربی. العظیم، اب دیکھیں ال لگ گیا تو اس سے ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ خاص ہے. ٹھیک ہے، خاص عظمت والا ہے. کائنڈلی اپنے میوٹ کر لیں، پھر ایسے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے.
اچھا، وہ عظیم ہے ایسی بڑائی والا جیسا اور کوئی نہیں، نہ وہ کسی کے آگے چھپتا ہے نہ اس پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے، وہ اتنا عظیم ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، جب رکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حمدہ، ٹھیک ہے۔ سمیع اللہ، سمیع کا کیا مطلب ہے؟ سن لی، سن لی اللہ، اللہ نے لی، لیا پڑھ چکے نا ہم، پورا ٹیبل کیا تھا لہو لہم والا، تو یہ وہی سے ہے، لا اور لی ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ لی لیے یا کی، من جس نے، حمیدہ، حمیدہ تعریف کی اس کی، یہ وہی والا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم اس میں ضمائر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو حمد کیا ہے؟ حمد آپ سب کو پتا ہے، حمد کیا ہے؟ اس میں کیا بات آتی ہے؟ تعریف اور شکر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خاص کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، لیکن خاص کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنہوں نے اس کی حمد بیان کی، یعنی اللہ کی تعریف کی۔ تو اس لیے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو پہلے کیوں کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے؟ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کو اس کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ، اس کے جو خوبصورت نام ہے اسماء الحسنی، ان کے ساتھ پکارا جائے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے یہ طریقہ۔ اور یہاں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے سن لی، کنفرم بات کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو پورے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی حمد کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے کسی کی بھی حمد کا محتاج نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تعریف تو، اللہ کی تعریف کے لیے تو فرشتے ہر وقت موجود تھے نا، تو اللہ کو اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ پھر رب، رب وہی آ گیا، ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے رب کی تعریف کہ کون ہے؟ ذرے ذرے کو پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو رب کا ہم ٹیبل بھی کر چکے ہیں، ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آگے ہے، ہم نے پڑھا تھا ربنا، ٹھیک ہے، ربنا، اور یہاں پہ لیکن ہے ربنا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ غور سے سننے والی بات ہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں۔ ہم عربی میں کہتے ہیں نا کہ زبر زیر پیش بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے، تو یہاں پہ وہی چیز ہے۔ ایک ورڈ ہم نے پڑھا ربنا، ٹھیک ہے، ربنا کا کیا مطلب تھا؟ ربنا ہم اشارہ کرتے ہیں نا، ربنا ہمارا رب، تو یہاں پر آ رہا ہے ربنا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا ہمارا رب۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ربنا جب ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ربنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، بہت ساری دعائیں ہیں جو ربنا ورڈ سے ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، اس میں اے ہے حرف ندا، اے ہمارے رب، ربنا زبر کے ساتھ۔ اور ربنا جب آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تھرڈ پرسن، تو پھر ہم کہتے ہیں ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اپنے کسی سے بات کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، اس طرح سے کہتے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں میرا بیٹا، میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا، میرا بیٹا۔ تو فرق ہے نا ان دو چیزوں میں، یعنی ربنا جب آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو پھر ربنا۔ اور اگر کسی کو بتا رہے ہیں کہ اپنی پوزیشن شو کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ہے، تو ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے۔ ہوپ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے پوائنٹ، اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھ لیجیے گا، ہینڈ ریز کریے گا، پھر ہم انشاءاللہ ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں گے لیسن کے اینڈ پہ۔ وَلَکَ
अब देखिए यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं, आपसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि कितने टुकड़े हो रहे हैं, तो 3 टुकड़े हो रहे हैं। व ल का, ठीक है, का ये वाला, व और ल लिए, का आप, तो तेरे ही लिए, इसका मतलब बनेगा अल्हम्दु। अब आप सबको पता है हम के क्या कितने मायने हैं, 2। हम के 2 मायने होते हैं, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे ही लिए है हर किस्म की तारीफ और हर किस्म का शुक्र। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चल गया ना रब्बना और रब्बुना में। तो अब आप जब रब्बना कहेंगे ना, इमेजिन करें सारा सोच कर, तो दिल खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकले आपने। अब आपको मीनिंग आ गया है, अब आपको पता है रब्बना का क्या मतलब है। ठीक है, जब आप कहें तो पूरे जज्बात के साथ, दिल के साथ अल्लाह की तारीफ और शुक्र करना है आपने। ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ और हर किस्म का शुक्र। रुकू का एक और जिक्र। ठीक है, रुकू से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते तो कहते समी अल्लाह लिमन हमिदहु रब्बना वलकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअत मिन शैइन बाद। अब हम देखते हैं कि इसके मानी क्या है, और बहुत आसान है ये दुआ, इंशाल्लाह आप लोग आज यहीं पे बैठे बैठे सीख जाएंगे। ठीक है, मिल मिल समावात, समावात का आप सबको पता है क्या होता है, आसमान, जमा है आसमानों। और मिल का मतलब है भर कर। ठीक है, भर के, कोई चीज भर के नहीं होती, जैसे भर के, जैसे ग्लास भर के दो पानी का, तो इसी तरह आसमान भर के मिल उसी तरह है मिल बतन, पेट भर के, मिल जई बिन यानी जेब भर के, मिल समा आसमान भर के, मिल कूब, कूब कहते हैं प्याले को, कप को, तो कप भर के। ठीक है, तो मिल का क्या मानी हुआ, भर कर। मिल समावात, आसमानों को भर कर, यानी आसमानों के भरने के बराबर। वह आप सबको पता है, और फिर आ गया वही लफ्ज मिल जो नया है, मिल भर कर। अल अर्द, अर्द हमारे लिए फेमिलियर है, कोई नया लफ्ज नहीं है, वो है जमीन। अच्छा, समावात, समा जो है वो वाहिद है, समावात उसकी जमा। अल अर्द जमीन, व मिल और भरकर माँ जो, यहाँ पर आ गया माँ का एक और मतलब कनेक्टिंग, कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक है, दरमियान में है। पहले हमने पढ़ा था एक माँ का मतलब नहीं, एक माँ का मतलब होता है क्या, और एक माँ का मतलब हो गया जो। ठीक है, वो आपको ट्रांसलेशन से भी पता चल जाएगा। लेकिन एक आपको बता दूं कि माँ अगर दरमियान में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर आ रहा है दरमियान में, सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है, तो उसका मतलब होता है जो। ठीक है, दरमियान में आएगा तो जो का मानी देगा, और कनेक्टिंग वर्ड है ना, दो बातों को मिला रहा है। तो मिल और भरकर माँ जो, बैनहुमा, बैनहुमा। अब इसको अगर हम टुकड़े करें तो ये 2 टुकड़े हैं इसके, एक है बैना, एक है हुमा। ठीक है, बैना दरमियान, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, माबैन जैसे हम कहते हैं, दोनों के माबैन झगड़ा हो गया, दोनों के माबैन मुकाबला है, 2 टीमों के माबैन मुकाबला है, होता है ना इस्तेमाल, इसलिए ये भी हमारे लिए नया नहीं है। बैन का मतलब है दरमियान। हुमा, हुमा जो है वो हमारे लिए नई टर्मिनोलॉजी है। वो क्या है, पहले हमने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अरेबिक में सिर्फ वाहिद जमा नहीं होता, वाहिद होता है, फिर 2 का आता है। ठीक है, तो वाहिद, 2 और फिर जमा होता है, यानी 3 या 3 से ज्यादा। तो यहाँ पे भी हुमा जो है इन दोनों के दरमियान, हुआ हमने पढ़ा था ना, हुआ वो एक, तो ये हुमा, हुमा वो 2, तो हुम वो ज्यादा। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है, हुआ वो एक, हुमा वो 2, हुम वो ज्यादा या वो सब। ठीक, याद, हमने नया एक चीज सीखी है। शिता, शिता तू चाहे, तो ये वैसे ही है जैसे इंशाअल्लाह में था शाह, चाहा, तो
تو یہ اسی سے نکلا ہے. اور شئتا تا انتا جیسے تھا, ٹھیک ہے, انتا تو تو چاہے. من آپ سب کو پتا ہے مطلب اس کا, من کا مطلب ہے سے. شیئن, شیء کا کیا مطلب ہے؟ چیز. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, نیا ورڈ نہیں ہے. کیا شے چاہیے تمہیں, ٹھیک ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو شیء کیا ہے؟ چیز, واحد. اور اشیاء اس کی جمع, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ ہمیں پتہ ہے پہلے سے. بعد وہی بات ہے, اس کا معنی بھی وہی ہے جو اردو میں ہوتا ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہی معنی آتا ہے. تو مل اور بھر کر, ماں وہ جو. شئتا دیکھیں یہ ماں پھر یہاں درمیان میں ہے نا, تو جو کے معنی دے رہا ہے. شئتا تو چاہے, من شیئن کسی چیز میں, اس کے بعد, ٹھیک ہے. ایک اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا, اور کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو بھر کر اور زمین کو بھر کر اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو بھر دوں میں شکر سے اللہ تعالیٰ کے. اور جو کچھ بھی ہے, یعنی چیزوں کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے نا, انسان کی تو ایک لمیٹڈ علم ہے. تو جو کچھ اس سے باہر ہے ان سب چیزوں کو بھر کر تو میں شکر ادا کروں گا. شکر گزاری کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یعنی گریٹیٹیوڈ کا جو ایک ہے کامیاب زندگی اور خوشگوار زندگی کا راز. آپ کو پتہ ہے آج کل کیا جو ویسٹرن سوسائٹی بھی کہہ رہے ہیں, آئیڈیالوجی کیا ہے کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے, خوشگوار زندگی گزارنی ہے, تو گریٹیٹیوڈ اپنائیں, شکر گزاری اپنائیں. تو ایک جو پروفیسر ہے مشہور بہت, جو مسلم نہیں ہے, دوسرے انفلوئنسرز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو, جیسے آپ کے جسم کا ایک ایک ذرہ شکر میں تیر رہو. تو یہ وہ کانسیپٹ دیتے ہیں باہر کے لوگ کہ آپ اس طرح سے کریں تو آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی, اور یہ طریقہ ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا. لیکن الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور کتنے اچھے طریقے سے, کتنے اچھے الفاظ سے بتا رہے ہیں کہ سارے آسمان اور ساری زمین اور جو کچھ بھی ہے ان دونوں کے درمیان, اس سب کو میں شکر سے بھر. تو سب سے بہترین کلمات تو ظاہر ہے پیغمبروں کے ہوتے ہیں نا, تو ہم لوگ تو وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتے. تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے الفاظ مل جاتے ہیں, ہم لوگ تو سوچ کے بھی ایسے الفاظ نہ منہ سے ادا کر سکیں. تو لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, آپ نے ان کے سیرت کے بارے میں آپ پڑھیں, میں کہوں گی کہ سب پڑھیں, ضرور پڑھیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی آسان نہیں تھی. آسانی میں شکر ادا کرنا تو بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, زندگی اچھی گزر رہی ہے, سب کچھ آپ کو مل رہا ہے, گھر ہے, کھانا پینا, لائٹ ہے, اے سی ہے, ہیٹر ہے, سب کچھ ہے, آپ کو مل رہا ہے, اٹھتے ہیں ناشتہ مل جاتا ہے, دوپہر کو کھانا مل جاتا ہے, آسمان آپ کے اوپر چھت ہے. تو لیکن شکر کا مزہ کب آتا ہے, کون صحیح شکر گزار سمجھا جاتا ہے؟ جو مشکل میں شکر ادا کرے. مشکل کے ٹائم پہ جس کی زبان سے شکر ادا ہو وہی صحیح شکر گزار مانا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ذرا سوچیں, نہ ماں نہ باپ, پھر دادا جو پیار کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے, پھر چچا چلے گئے, پھر جو آپ کے اہل شہر نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کہ آپ کو اپنا وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا, پھر کئی کئی دن آپ کے گھر کھانا نہیں ہوتا تھا, پتھر باندھتے تھے آپ اپنے جسم پر بھوک کی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی ایک کے بعد دوسری مشکل, ایک کے بعد دوسری مشکل, اتنے ستائے گئے ساری زندگی, ساری زندگی. لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا شکر کہ میں آسمان کو بھر دوں, زمین کو بھر دوں, ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کو میں شکر سے بھر دوں. اور ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی مصیبت آئی نہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بس میں ہی ملی تھی اللہ کو, بس ہمیں تھا, ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا, ہم ہی کیوں. تو ہم
کیا ہمیں سبق مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ ہر حال میں شکر ادا کریں. یعنی یہ تو شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اسی سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سو سے اچھا رکھا ہے, بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے. ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں تو ضرور آپ کے منہ سے شکر کے کلمات ادا ہوں گے. اور آج کل اگر آپ دیکھ لیں جو اہل فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے تو شکر تو نکلتا ہے منہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ رکھا ہوا ہے کہ ہم پہ ایسے ظلم و ستم نہیں ہو رہے, لیکن ان کے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ ضرور کریں. اب چلتے ہیں سجدے کی تسبیح کی طرف. سبحان ربی العلی, سبحان پاک ہے, ربی, پھر وہی ربی فوراً اشارہ کیا کریں. جن جن کے اشارے آپ کو پتہ ہے آپ نے فوراً اشارہ کرنا ہے. ربی میرا رب, العلی سب سے بلند, اعلیٰ کا مطلب بھی بلند اور ساتھ ال لگ گیا نا اور زیادہ خاص, سب سے بلند. ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھ چکے ہیں سبحان ربی. ہم دیکھتے ہیں العلی سب سے بلند. تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا یہ, جیسے کبیر بڑا, اکبر زیادہ بڑا, اور الاکبر سب سے بڑا. اسی طرح صغیر چھوٹا, اصغر زیادہ چھوٹا, الاصغر سب سے چھوٹا. تو اونچے کے لیے کیا ہوگا؟ علی اونچا, اعلی زیادہ اونچا, اور الاعلی سب سے اونچا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. اور سجدے کی حالت اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سر ہمارا زمین پر ہے. ویسے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ عرش پر اور ہمارا سر زمین پر, تو ڈسٹنس بڑھ گیا ہے نا اگر ویسے ہم دیکھیں تو. لیکن وہ اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ قریب ہے, سب سے زیادہ قریب. جب انسان سب سے اپنے آپ کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے نا تو وہی پوزیشن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سجدے میں جتنی دعائیں مانگیں تو ان کی قبولیت کا زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اپنائیت, ربی کہہ رہے ہیں نا ہم, ربی میرا رب, اور اس کی بلندی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ 3 دفعہ کلمات کہتے ہیں سبحان ربی العلی, سبحان ربی العلی. یعنی اللہ تعالیٰ سے اونچا کوئی نہیں, وہ سب سے اونچا, سب سے بلند. اور یہ پوزیشن جو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ پوزیشن ہے بندے کی. اور دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو بھی ہمیں اسی سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا رویہ پازیٹیو رکھنا ہے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائیں. وہ کیسے ہوگا کہ ہم شکر کریں ہر وقت, ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں, گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, گریٹیٹیوڈ اپنائیں. اور ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں رہتا ہے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ. ٹھیک ہے, تو اس تسبیح کو ہم تقریباً روزانہ 200 سے زائد بار پڑھتے ہیں. تو کتنی امپورٹنٹ تسبیح ہے نا یہ. روزانہ 200 سے زیادہ دفعہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ یہی ذکر ہے, سبحان ربی العلی. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح خوبصورت انداز میں دہروا لیتے ہیں, اور اس میں ہماری تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں. تو تسبیح کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جھک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنا سر زمین پر رکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں پیار سے, محبت سے, ربی میرا رب. ٹھیک ہے, یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں آپ سے, مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں, آپ پاک ہیں ہر نقص سے, ہر کمی سے, ہر عیب سے. تو اسی احساسات کے ساتھ ہمیں یہ تسبیح کریں, اور اسی طرح ہمارے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا جو کہ کامیابی کی طرف ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ عیب کبھی بھی اللہ تعالیٰ میں نہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے بالکل اللہ تعالیٰ پرفیکٹ کرتا ہے.
بہت سارے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی ایسے مشکل حالات آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مشکل ٹائم آپ کا نہیں ہے، لیکن جب آپ اس ٹائم سے گزر جاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے اس سے اچھا تو ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت دفعہ آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو میں اس پوزیشن پہ نہ ہوتا، یہ جو اچھی پوزیشن ہے، یا میں اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی، یا آج میں اللہ کے اتنے قریب نہ ہوتی اگر وہ والے حالات مجھ پہ نہ آئے ہوتے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کبھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو ہمارا امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا کامل یقین رکھتے ہیں، اور یا پھر وہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اور اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کرتے رہیں، اے اللہ میری مدد کریں تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور آپ سے کوئی شکایت نہ کروں۔ میں کبھی یہ نہ کہوں، کبھی میرے منہ کے اوپر یہ الفاظ نہ آئے کہ یہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ اور اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ دن میں اللہ سے شکایتیں کرتی ہوں اپنے رنگ کے بارے میں کہ کاش مجھے میرا رنگ ہی اچھا ہو جاتا، یا میری ہائٹ اچھی کر دیتے، یا میری آنکھیں بڑی بڑی کر دیتے۔ اپنے جسم کے کتنے خد و خال کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں یا خوش نہیں ہوتے ان کو دیکھ کے، یا حالات کو دیکھ کے کسی بھی وقت کہ کیا بھئی یہ کاش ہمیں کسی ایسی جگہ پیدا کر دیا ہوتا کہ میں آج پرنسز ہوتی۔ اس طرح کے ہوتے ہیں نا خیالات۔ تو آپ دھیان کریں، احتساب کریں کہ ہم کتنی دفعہ ایسے باتیں سوچ کر ذہن میں لا کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، کتنوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا بنایا۔ اور پھر پلان کریں، اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پھر تبلیغ کریں، اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دعا بہت 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 بڑی، میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عطا کی ہے نا، دعا کی پاور بہت بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ فرسٹ پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے۔ کسی کا کوئی کوشچن نہیں؟ میم جو آپ نے اسٹارٹنگ میں پڑھایا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ کیا چیز آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا؟ ایکچولی سسٹر اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا کہ میں سارا ریپیٹ کروں۔ کوئی ایک کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں، ورنہ ویڈیوز تو آپ کو مل جاتی ہے نا، آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ کوئی بات ٹھیک ہے میم۔ سمجھ نہیں آئی، کوئی کوشچن بیچ میں آ رہا ہوتا ہے ذہن میں، تو پھر وہ اس وقت ہم 1 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا، پھر ہم نے آگے شروع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرامر میں ہمیں ذرا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے پریکٹس کے لیے۔ جی آپ کو گرامر پارٹ نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی میم۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ جی ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر اور دیکھیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ۔ آج کوئی اور کرائے گی ٹی پی آئی؟ ہر روز میں کراتی ہوں نا، آج کوئی اور کرائے، کون کرائے گا؟ میں کرواؤں؟ جی جی کرائیں، سب سے پہلے گرامر ٹی پی ٹی۔ ٹی پی آئی۔ سنیے، دیکھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ مل دل کے سے کیجیے کیجیے، اور مل کر کیجیے، مل یہاں کر پہ کیجیے۔ لکھا نہیں ہوا اسی لیے۔ اوکے، الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام، یا پھر اس کی صفت۔ عربک میں ایک چیز ایڈ آن ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ صفت۔ اور پہچان آپ سب کو پتہ ہے اسم کی، الف لام، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش،
قانون یانون یا پھر الفتا، یہ اسم کی پہچان ہے. فعل ابھی ہم پڑھیں گے. فعل کہتے ہیں جس کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا. اسم اور فعل اگر نہیں ہے تو وہ حرف ہے. ٹھیک ہے. ایک ڈیپ بریتھ لیجیے، گہری سانس لیں، اور پھر انہیل، پھر ایکسہیل. ویری گڈ. جی اب ہم پڑھیں گے نئے حروف جر، وہ ہیں الا، مع اور عند. ان کو جوڑیں گے اسم ضمائر کے ساتھ، اور پھر ہمارے پاس نئے ٹیبلز بنیں گے. اس کی پریکٹس ہم کریں گے. سب سے پہلے لفظ ہے الا. اس کا کیا مطلب ہے؟ طرف. تو اس کے لیے جملہ ہم کیا یاد رکھنے کے لیے کریں گے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. یا ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے نیا سینٹینس نہیں ہے، ایزی ہے، سب کو یاد ہے. تو یہ وہی ہے الیہ. ٹھیک ہے. اچھا چلے میں چیلنج دیتی ہوں، کون اس کی ٹرانسلیشن کرے گا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. الیہ کا مطلب آپ کو لکھا ہوا ہے طرف. جی سسٹر ثنا، ویری گڈ. جی اسٹوڈنٹ آف دا ڈے پھر سسٹر ثنا لے گئی یہ ٹائٹل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بے شک ہم اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہاں ایک ایک لفظ کا کریں. انا بے شک للہ، ہم اسی کے بنائے ہوئے ہیں. جو ہم نے ترجمہ سیکھا ہے للہ، اللہ کے ہی، اللہ کے لیے. جی وا اور بالکل. انا اسی کی طرف، بے شک. الہی رجوع اسی کی طرف لوٹ کر، راجعون لوٹ کر جانا ہے. ہاں الیہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ہی وہی والا ہے الیہ، طرف اس کی الہی طرف. ٹھیک ہے. راجعون لوٹ کر جانا ہے. پلٹنے والے ہیں. بالکل ٹھیک. جی اور یہ ٹیبل کون کرے گا؟ سسٹر رابعہ آپ کریے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. ویری گڈ. جی اور کون کرے گا یہ والا ٹیبل؟ میڈم میں کروں؟ سسٹر زبیدہ جی بالکل آپ کریے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیہ، الیکم آپ سب کی الیہ طرف، سسٹر زبیدہ، الیہ الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم ہماری طرف. ویری گڈ. جی سسٹر ہماری طرف، الینا ہماری طرف. جزاک اللہ. جی سسٹر مصباح آپ کریے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر اقصیٰ آپ کریے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثنا آپ کر دیجیے. الہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. جزاک اللہ خیر. اب دوسرا کیا لفظ ہے؟ مع. اچھا یہاں مع جو ہے نا، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. پڑھ ہم حرف جر رہے ہیں نا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ کو کوشچن آ جاتا ہے کہ مع اسم ہے حرف ہے تو کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے یہ اسم ہے، لیکن ایکٹ یہ حرف کی طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ اسم
مگر کام یہ حرف کی طرح کرتا ہے. تو جب پوچھا جائے کہ یہ اسم ہے کہ حرف، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے، لیکن استعمال یہ حرف کی طرح ہوتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے ما اور اندہ اسم ہے لیکن کام یہ حرف کی طرح کرتے ہیں. تو ما کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ. کیا؟ ساتھ. اور اس کے لیے سینٹنس ہم کون سا یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. اس کی ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ جی سسٹر رابعہ آپ کریے. ان بے شک اللہ اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے. بالکل، الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ. جی یہ ماں کو ہم لگائیں گے اسم ضمائر کے ساتھ، تو اس ٹیبل کو کون کرے گا؟ جی سسٹر رابعہ آپ کر دیجیے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثانیہ آپ کر دیجیے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ. ویری گڈ. جی سسٹر مقدس آپ کر دیجیے. معاو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر آسیہ آپ کر دیجیے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثنا آپ کر دیجیے. ماں ہو اس کے ساتھ، ماں ہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ماں کم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر اقصیٰ آپ کر دیجیے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر فائزہ آپ کر دیجیے. ماں اس کے ساتھ، ماں ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ماں کم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر زبیدہ آپ کر دیجیے. سسٹر زبیدہ. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں تو پھر بہت مزہ آتا ہے. جتنا زیادہ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا اتنا اچھا ہوتا ہے. جی اگلا ہے آئندہ. ٹھیک ہے، آئندہ، آئندہ کا مطلب ہے پاس. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ حرف نہیں ہے، اسم ہے، لیکن کام یہ حرف کی طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہو گئے. ٹھیک ہے، ما اور اندہ. ما اندہ یہ اسم ہے لیکن یہ کام حرف کی طرح کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو یہاں پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اندہ کا مطلب ہے پاس. کم ریالن اندکا، اس کی ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ کم ریالن اندکا. جی سسٹر آسیہ. کم کتنے ہیں؟ ریال ان کا آپ کے پاس. ویری گڈ. جی اور اس ٹیبل کو بھی آپ کر دیجیے پہلے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر رابعہ آپ کر دیجیے. عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مصباح آپ کر دیجیے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثنا آپ کر دیجیے.
इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकिल्लाह खैर। जी सिस्टर सानिया आप कर दीजिए। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सबके पास। जज़ाकिल्लाह खैर। जी सिस्टर अक्सर। इंदहु उसके पास, इंदहुम इन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकिल्लाह खैर। जी सिस्टर जुबैदा आप कर दीजिए। सिस्टर जुबैदा। सिस्टर जुबैदा आपका माइक ऑन नहीं है। अच्छा, इंदा हूँ, इनके पास इंदा हूँ, इंदा हूँ, उसके पास इंदा हूँ, इन सबके पास इंदा का, आपके पास इंदी मेरे मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। वेरी गुड। जी सिस्टर मुकद्दस आप कर दीजिए। इंदाहु इसके पास, इंदाहुम, इंदाहु इसके पास, इंदाहुम इन सबके पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम इन आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकिल्लाह खैर। जी अरबी बोलचाल आ जाएं जी, 2 स्टूडेंट आ जाएं। एक क्वेश्चन करेगा सिस्टर सानिया, क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर राबिया आप आंसर करेंगी विद ट्रांसलेशन। ठीक है। हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है? नाम इंदहु कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सबके पास कलम है? नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सबके पास कलम है। जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा अब सिस्टर आसिया आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर मिसबा आप आंसर करेंगी विद ट्रांसलेशन। हल इंदहु कलम, कलम क्या उसके पास कलम है? नाम इंदहु कलम, जी हाँ हल इंदहुम कलम क्या उन सब के पास कलम है? नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सबके पास कलम है। हल इंदका कलम, ये हाँ ये हल प्रिंटिंग मिस्टेक है, हल ही होगा। हल इंदका कलम क्या आपके पास कलम है? नाम इंदी कलम, जी हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम क्या तुम सबके पास कलम है? नाम इंदना कलम, जी हाँ हम सबके पास कलम है। जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा अब ये एक एक दफा टेबल कर दें। सिस्टर अक्सा आप कर दें इला का टेबल। इलाही इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैहि मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू बस ठीक ठीक। उसके साथ, जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह खैर। माहुम उन सब के सिस्टर साथ, सानिया। माका आपके साथ, मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, इंदाहू आपके पास, इसके पास, इंदाहुम आप इन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकिल्लाह खैर। जी सिस्टर मुकद्दस आपसे पहला टेबल करिए। ठीक है। मैम इलही वाला, जी इलही इसकी तरफ, अलैहिम इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैजी मेरी तरफ, इलैया इलैकुम इलैया। इलैजा मेरी तरफ, इलैजाकुम आप सबकी तरफ, इलैजाना हमारी तरफ।
ओके सॉरी, एक मिनट जी। सिस्टर मिसबा, आप अगला वाला करें, माँ का टेबल। माँ हूँ इसके साथ माँ हूँ इन सबके साथ माँ का आपके साथ माइया मेरे साथ माँ कुम आप सबके साथ माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सानिया, आप इंदा का टेबल करिए। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैर। जी ये हमारे पास टेबल आ गए हैं। तकरीबन ये 1090 बार कुरान में आए हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह आप सबने याद करना है। जी टेस्ट अब आप लोगों का, ठीक है। एकदम से हाथ चले गए क्यों? कोई करेगा अपने आप को वॉलंटियर? चलें, सिस्टर आसिया का सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ है। जी सिस्टर आसिया, इलैही बताएं, इशारा क्या होगा? उसकी तरफ। तो इशारा क्या राइट होगा? हैंड सीधा हाथ जो है वो आपके वर्टिकल, सीने की वर्टिकल होगा, एक हाथ, एक उंगली। वेरी गुड, ठीक है। इलैही, बाकी सब भी करें इलैही। मुंह से बोलिए भी इतना ऊंचा कि आपके अपने कानों को आवाज आए, और इशारा भी साथ करें। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर आसिया, आप भी आज स्टूडेंट ऑफ द डे का अवार्ड जीत गई हैं। अच्छा, अब है माना। माना का कौन बताएगा? जी सिस्टर राबिया, आप बताइए। हमारे साथ। इसका इशारा कैसे होगा? हमारे सारी उंगलियां अपनी तरफ खुलेंगी। सारी उंगलियां अपनी तरफ। राइट हैंड की। ठीक है, सारी उंगलियां अपनी तरफ। वेरी गुड। जी इन द का सिस्टर मुकद्दस, आप बताइए। मैं उसकी तरफ, आपकी आवाज नहीं आ रही। इंदा का। जी बोलिए सिस्टर मुकद्दस। मैम इंदा का उसकी तरफ। बिल्कुल किसकी तरफ? जी इंदा का मतलब क्या है? इंदा का उसकी तरफ, उसके पास। इंदा पास। हाँ, तो क्या होगा? का इशारा बताएं, क्या होगा? उसके कैसे पास। मैं करूं? कैसे जी करूं इशारा? इशारा क्या होगा? चलें बताएं। मैम मैं 4 उंगलियां अपनी तरफ, सीधा सीधा। इन द का, इन द का आपकी तरफ। आपकी तरफ होगी ना उंगली, एक होगी आपकी तरफ। सामने की तरफ जी होगी। एक और उंगली इंदा का मतलब क्या होगा? आपके पास। आपके पास। ठीक है। जी सिस्टर सानिया, आप बताइए जी इंदा का क्या मतलब है? इंदा का आपके पास, तो इशारा क्या होगा? सामने की तरफ एक उंगली। ऐसे। जी ऐसे। ओके वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। जी आ, ये कौन कराएगा? हलिल्लाहु माहू। हलिल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। जी आगे सिस्टर सानिया आप कराएं, और सिस्टर सना आप आंसर करेंगी। हलिल हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सबके ना, साथ है? नाम अल्लाहु माहुम, जी हाँ अल्लाह उन सबके साथ है। वेरी गुड। हलिल्लाहु माका, क्या अल्लाह आपके साथ है? नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है। सॉरी सॉरी, फिर से देखिए क्या आंसर होगा। नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हलिल्लाहु माका, देखें इशारा देखें क्या है। हलिल्लाहु माका, क्या अल्लाह आपके साथ है? आंसर क्या होगा? अभी अरबी में बताया, उर्दू में बताया, क्या अल्लाह आपके साथ है? तो आंसर क्या जी करेंगे? हाँ अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह मेरे साथ है, तो अरबी में क्या आंसर होगा? नाम अल्लाहु माहू। माहू तो नहीं होगा, हु तो उसके लिए, हु का तो ये इशारा है। इसका इशारा क्या है? नाम अल्लाहु ना, माई।
माई। ठीक है जी। दोबारा सिस्टर और सिस्टर दोबारा से यही वाला क्वेश्चन करें, हलिल्लाहु माका। हलिल्लाहु माका, क्या अल्लाह आपके साथ है? नाम अल्लाहु माई, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हलिल्लाहु माकुम, क्या अल्लाह आप सब लोगों के साथ है? नाम अल्लाहु माना, जी हाँ अल्लाह हम सब के साथ है। वेरी गुड जी। और कोई 2 स्टूडेंट आ जाए, ये वाले एक दफा फिर क्वेश्चन आंसर कर लें। जी सिस्टर मुकद्दस आप क्वेश्चन करेंगी और आंसर आ जाए। हलिल्लाहु माहू, अल्लाह, क्या अल्लाह इसके साथ है? नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह इसके साथ है। आगे मैम क्या कह रही? आप क्वेश्चन करें, सिस्टर आसिया आपको आंसर करेंगी। हलिल्लाहु माहू, नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु माहू, का तर्जुमा भी करिए सिस्टर मुकद्दस। क्या अल्लाह आपके साथ है? हम क्या क्या मतलब है? क्या अल्लाह उन सब के साथ है? सबके साथ है, क्या अल्लाह उन सब के साथ है? नाम अल्लाहु माहुम, जी हाँ अल्लाह उन सबके साथ है। मैम आगे भी पढ़ना है? जी जी। हलिल्लाहु माका, क्या अल्लाह आपके साथ है? नाम अल्लाहु माही, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हलिल्लाहु माकुम, क्या अल्लाह इन सब के साथ है? सामने वाले के तो हम क्या कहेंगे, सामने वाले को आप सब। आप सबके साथ है, आप सबके साथ है। नाम अल्लाहु माना, जी हाँ अल्लाह हम सबके साथ है। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर जी। अब हम देखते हैं नुक्ता तालीम आज का क्या है। पिछले सबक में हमने क्या कहा था कि हम किस तरह भूल जाते हैं, तो हम अब इसका ऑपोजिट देखेंगे कि हम याद कैसे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो पहले सबसे पहला क्या काम करना है कि 1 घंटे बाद आप रिवाइज करें। जैसे आपको स्लाइड्स आ जाती हैं तो आप 1 घंटे बाद जरा दोबारा देख लें। दूसरा क्या, 1 दिन के बाद रिवाइज करें, तो 1 दिन के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो देख लें। तीसरा, 1 हफ्ते बाद कर रिवाइज करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो होमवर्क लिंक आता है वो 1 हफ्ते तक आपके पास टाइम होता है ना करने का, तो उसको देखें ताकि आपने पूरा रिवाइज हो जाए आपको। फिर 1 महीने बाद वो कैसे कि हमारे होगा मिड क्विज हो जाएगा। फिर 6 महीने बाद तो इंशाल्लाह आप एक दफा क्यूसी दोबारा से रिपीट कर लें किसी भी टीचर के साथ, तो इस तरह हमें कभी नहीं भूलेगा। और दोहराने का आसान तरीका ये क्या है कि जो हम 7 होमवर्क आपको बताते हैं वो जरूर करें। बहुत आसान होते हैं और हर कोई इसको कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हमारे इख्तिताम को पहुंचा और आज हमने जो हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज हैं वो 80 हो गए हैं, जो कुरान में 26,000 से ज़ायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो कौन से होमवर्क होते हैं 7? वो ये हैं कि आपने 2 होमवर्क आपके हैं तिलावत के, 5 मिनट कुरान से देख के, 5 मिनट अपने हाफजे से, 2 मिनट 2 होमवर्क हैं आपके पढ़ने के, किताब से जो आपको वोकैबुलरी कार्ड दिया गया है उससे पढ़ें, स्लाइड से पढ़ें, और जो आपको कोर्स का तर्जुमा भेजा जाता है और वीडियो भेजी जाती है वो देखें, अपने साथी से बातें करें और नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, उन पर गौर करें। और इस बात को कभी भी मत भूलें कि आपको अल्लाह ने खुद चुना है। आज जो आप इस क्लास में बैठे हुए हैं तो वो अल्लाह का सिलेक्शन है आपके लिए। अल्लाह ताला ने इतने करोड़ों लोगों में आपको मुंतखब किया, कुछ तो अल्लाह ताला ने आप में कुछ स्पेशल देखा है ना। और अपने लिए दुआ भी करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, तो ये दुआ करते रहें। और भी छोटी छोटी दुआएं हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। बहुत सारी और दुआएं हैं, उनको याद करें, सीखें, उनको पढ़ा करें
آپ یقین جانیں جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے, دعا میریکلز کر سکتی ہے. تو جو دعا ہو سکتا ہے آپ مانگتے ہو دعا, تو اسی دعا کی وجہ سے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, انشاءاللہ آگے بہت کچھ سیکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے کبھی دعا کی ہو, آپ اپنی ماں باپ کی دعا کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوں. تو اس لیے دعا ضرور کریں, اپنے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی, اپنے ماں باپ کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.